روایت ہے کہ میری آقا کملی والے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کو رمضان کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے استقبال رمضان کے لیے۔ سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے استقبال رمضان کے لیے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور اس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درخت اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں اور ایک ایسی سریلی دلاویز آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ درختوں کے پتوں کا میوزک میں نے سنا ہے۔ پرانی بات ہے، مری میں روحانی منزل کے لیے میں اللہ سے مانگ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو میں ایک جگہ پھر رہا تھا مری کے اوپر۔ میں نے دیکھا کہ ایک میوزک کی آواز آ رہی ہے، خوبصورت۔ میں حیران ہوا، میں اس آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ ہر طرف اندھیرا، ادھر بھی اندھیرا، ادھر بھی اندھیرا، رات کی تاریکی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہے؟ ادھر کان دیا، ادھر کان دیا، آخر پتہ چلا کہ درختوں میں ہوا آئی ہے اور درختوں کے پتے آپس میں مل کے ان کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے جو بڑی دل آویز، سریلی، رسیلی اور نشیلی ہے۔ سریلی، رسیلی اور نشیلی ہے۔ میں سننے کھڑا ہوا تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی۔ پتہ نہیں اللہ نے کوئی انتظام کیا۔ اللہ نے کہا جنت میں ہم ایسا کر کے دکھائیں گے، ہمارے لیے کون سی دیر ہے، آج تجھے دنیا میں بھی ذرا دکھا دیں۔ ایسے جنت میں، کیونکہ دنیا کا ہر مزہ، دنیا کا ہر پھل جنت کی نشانی ہے کہ جنت میں اس سے زیادہ مزہ اور پھل ہوگا۔ سننے والوں نے اس سے پہلے اچھی آواز نہیں سنی۔ خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا کہ اللہ اس کو ہم سے جوڑ دے؟ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں، یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتا ہے، رمضان کی پہلی رات ہے۔ اور جنت کے دروازے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے، اور جنت کے دروازے کملی والے کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک رضوان جو جنت کا وارڈن ہے، داروغہ ہے، فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جو جہنم کا داروغہ وارڈن ہے، مالک اس کا نام ہے، کہ جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو محمد نہیں فرمایا، احمد فرمایا۔ ہمارا جو وظیفہ ہے نا، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، احمد فرمایا۔
اور جبریل کو میرے اللہ حکم دیتے ہیں زمین پر جاؤ، سرکش شیاطین کو قید کرو، گلے میں توق ڈالو، دریاؤں میں پھینک دو، اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو تاکہ وہ خراب نہ کریں۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں 3 مرتبہ یہ آواز دے۔ آج بھی رمضان کی رات ہے اور ہر رمضان کی رات میں ایک منادی آواز 3 دفعہ یہ آواز دیتا ہے۔ وہ آواز کیا ہے ذرا غور سے سننا۔ ایک منادی ہے فرشتہ اور اس کے ذمے ایک آواز ہے اور وہ 3 دفعہ یہ آواز دیتا ہے، اور وہ آواز کیا دیتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں؟ آوازیں آ رہی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، میرا اللہ کہتا ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں۔ رمضان کی ہر رات میں فرشتہ آواز دے رہا ہے، منادی دے رہا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ تیسری آواز، تیسری منادی۔ پہلی منادی کیا ہے؟ مانگنے والا، دوسری منادی توبہ کرنے والا، اور تیسری منادی کوئی مغفرت چاہنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں۔ اب چوتھی منادی سننا ذرا، کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ اللہ اکبر، رب سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ میں غنی ہوں، مجھے قرض دے، کون ہے؟ واہ مولا، کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں، اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ قرض دے کے دیکھ تو صحیح، اللہ کو قرض دے کے دیکھ تو صحیح، کمی نہیں کرے گا، پورا پورا ادا کرے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہاں، یہ 3 آوازیں، کتنی فریادیں ہیں؟ 4 یا 3 یا 5؟ یہ 4 آوازیں فرشتہ ہر روز 3 دفعہ پکار رہا ہے، ہر رات میں۔ اور سب سے زیادہ یہ آواز کس کو سنائی دیتی ہے پتہ ہے؟ یہ بتائیں، جو دوربین لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، ستارے اس کو نظر آتے ہیں، یا جو سرسری نظر دیکھتا ہے اس کو؟ دوربین لگانے والے کو تارے، ستارے، سیارے، کہکشائیں، گلیکسیز، یہ سارا نظام جو دوربین لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اس کو زیادہ نظر آتا ہے، اور جس نے دوربین نہیں لگائی وہ دیکھتا ہے تو چند تارے ہوتے ہیں، وہ اس کے علاوہ آسمان ہے، ہلکی گھٹائیں ہیں۔ جس نے دوربین لگائی ہوتی ہے اس کو نظام جو نظر آتا ہے، جو بغیر دوربین کے ہے، اس کو وہ نظر آئے گا کیا؟ بولیں، جس نے دوربین نہیں لگائی اس کو تو وہ نظر نہیں آئے گا، اور جس نے دوربین لگائی ہے اس کو وہ نظر آئے گا۔ میری بات ایک یاد رکھیے گا، آپ مجمع وہ ہے خواتین اور مرد کا جو تسبیح خانے میں رمضان کی تلاش میں آیا ہے، جس کا مطلوب رمضان کی تلاش ہے، جس کا مقصود رمضان کی تلاش ہے۔ آپ وہ مجمع ہے، آپ دوربین لگا کے بیٹھے ہیں کہ مولا تیری رحمت کو ہم تلاش کرنے آئے ہیں، تیری مدد کے متلاشی ہیں، تیری شفقت عطاؤں کے متلاشی ہیں، تیری رحمت کے خریدار ہیں، مولا تو عطا فرما دے۔ اب آگے سنیں خوشخبریاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے حضور نے فرمایا رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ افطار کے وقت روزانہ
ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खुलासी मिलती है जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। और दूसरे लफ्जों में पता है क्या होता है? अब मैं दूसरे लफ्जों में इसे और लफ्जों में कह रहा हूं, वो गौर से सुने। अब सुने कि रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों के पेशानी पर शकावत हटा के सआदत लिख दी जाती है। जिनके माथे पे बदबख्ती लिखी हुई थी, अल्लाह उन्हें बख्त वाला बना के, रहमत वाला बना के जन्नत का मुस्तहिक कर देते हैं। कितने अल्लाह वाले हैं जो ऐसे पेशानी को देखते थे और पेशानी को देख के कहते थे, बाबा तो किसी और के पास चला जा। क्यों? फरमाया ये अजली शकी है, अजली बदबख्त है और अजली जहन्नमी है, मेरी हल्के में शामिल ना हो। क्यों? इसकी पेशानी पे हमेशा के लिए शकावत, बदबख्ती, बदनसीबी, जहन्नमी होना, फिटकार लिखी हुई है। मेरा अल्लाह कहता है रमजान के हर इफ्तार में ऐसी रहमत है कि 10 लाख आदमी जिनके माथे पे ये लिखा हुआ था, अल्लाह पाक उनके माथे पे रहमत, बरकत, खैर और जन्नत लिख के अल्लाह उन्हें जहन्नम से आजाद करके माफी दे देते हैं। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल कर दे। पर एक तजर्बा जरूर है, बड़ों का तजर्बा जरूर है, जो इसकी तलाश में निकलते हैं, जैसे आप निकले हैं और अपने आप को तस्बीह खाने में खाक बनाया हुआ है, खाक बनाया हुआ है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, आपने जैसे अपने आप को मिटाया हुआ है, अल्लाह के यहाँ आपकी कीमत है, अल्लाह के यहाँ आपकी कीमत है। इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ आपकी कीमत है। और जब रमजान का आखिरी दिन होता है, यकम रमजान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आजाद किए गए हैं, उनके बराबर उस एक दिन में उतने आजाद किए जाते हैं। यानी रोज 10 लाख बंदे आजाद किए जाते हैं, तो रमजान के आखिरी दिन में तो 30 और 10 कितने बने? 3 करोड़ बंदे। उस दिन मेरा अल्लाह कहता है रमजान के आखिर में इनको भी जहन्नम से खुलासी दे दो। हाँ, उस दिन। और फरमाया एक दिन में आजाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कदर होती है, अल्लाह जल्ला शानहू जिब्रील को हुक्म फरमाते हैं, फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं और उनके साथ एक सब्ज झंडा होता है और जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं। और हजरत जिब्रील के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ उसी रात में खोलते हैं और वो इतने बड़े हैं कि एक मशरिक से लेकर मगरिब तक फैल जाता है। दोनों बाजू मशरिक मगरिब को घेर लेते हैं। और फिर हजरत जिब्रील फरिश्तों को तकाजा फरमाते हैं, जो मुसलमान आज की रात खड़ा है या बैठा है, नमाज पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, उसको सलाम करें और उससे हाथ मिलाएं, मुसाफा करें। क्या आप तस्बीह खाने में क़याम करने वाले और कहां दुनिया में जहां जहां बैठे हैं और वो अल्लाह की मोहब्बत में जुड़ने वाले, क्या खुशकिस्मत हैं, क्या सईद और सादत मंद हैं। उनकी दुआओं पर आमीन कहें। यहां तक जिब्रील फरिश्तों को कहता है 3 काम करने हैं, 3 काम। उनको सलाम करें 1 काम, उनसे मुसाफा करें 2 काम, और उनको उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह होती है तो जिब्रील आवाज देते हैं, ए फरिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हजरत जिब्रील से पूछते हैं, अल्लाह ने अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और जरूरतों का क्या मामला फरमाया? फरमाया अल्लाह ने उन पर तवज्जो फरमाई, 4 आदमियों के अलावा सबको माफ कर दिया। 4 आदमियों के अलावा सबको माफ कर दिया।
ہو 4 آدمی کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیٹھے بیٹھے میں بھی آپ بھی توبہ کر لیں۔ پہلا شراب پینے والا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا جو قطع رحمی گئے ناطے توڑنے والا، اور چوتھا جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اور یہ چیز رشتہ داروں میں زیادہ ہوتی ہے، کچھ دوستوں میں بھی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، اور جو اس میں اللہ کے لیے معافی مانگنے والا ہو، اللہ کے لیے معاف کرنے والا ہو، اور جو اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو، جو اللہ کے لیے معافی مانگنے والا، جو اللہ کے لیے معافی مانگنے والا، معاف کرنے والا، معافی مانگنے والا، مال لگا کے، جان لگا کے، دولت لگا کے بھائی اور بہن کا رشتہ بچا لیا، اپنا حق چھوڑ کے بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، خاندان رشتہ بچا لیا، حق چھوڑ کے رشتہ بچا لیا۔ ہے بڑی مشقت، پر ملتا بہت ہے، ملتا بہت۔ اور میں ان 4 بندوں کے علاوہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اگر یہ خامی، یہ عیب ہمارے اندر ہے، ہم سارے اجتماعی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور پھر عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام کی رات۔ عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسی آواز جن کو جنات اور انسان کی سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ آپ مزدور ہیں، اور روزہ رکھنے والا کون ہے؟ مزدور ہے، مزدور۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں فرشتوں یہ بتاؤ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے؟ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، جس نے 3 روزے رکھے، آنکھوں کا روزہ، جذبوں کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، دل کا روزہ، کھانے اور پینے کا روزہ، پیٹ کا روزہ، معافی کا روزہ، جس نے سارے روزے رکھے، 30 روزے رکھے۔ میرا اللہ پوچھتا ہے کہ اس کا پھر کوئی بدلہ کیا ہے، جزا کیا ہے، مزدوری کیا ہے؟ تو اب سنیں، عرض کرتے ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے اس کی مزدوری پوری ادا کی جائے۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے اس رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت دے دی۔ بڑی عجیب بات ہے، رضا، کہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ 2 چیزوں کے بدلے میں، روزے اور تراویح کے بدلے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور بندوں سے خطاب، آپ میں سے اللہ خطاب فرماتے ہیں اور فرماتے اے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ اب آگے اللہ پاک نا ایک بہت عظیم جملہ فرما رہے ہیں، سنو کیا فرماتے ہیں؟ میرے عزت کی قسم، ایک قسم یہ اٹھاتے ہیں، دوسرا فرماتے ہیں میرے جلال کی قسم، آج کے رات آپ نے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا۔
دنیا کے بارے میں سوال کرو گے، تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، اور پھر قسم اٹھا کے فرمایا میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے تمہاری لکشوں پر ستاری کروں گا، معافی دوں گا، چھپاتا رہوں گا، اور پھر آگے قسم پھر اٹھائی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، تمہیں مجرم اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، اور اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم اپنے مجھ کو راضی کیا، میں نے تم کو راضی کیا۔ واہ بھائی واہ، تسبیح کھانے والے زندہ باد۔ میں ایک سفر میں تھا تو ہمارے ہاں ایک بنگلہ دیش کے ایک صاحب تھے جو اچھا کھانا آتا تھا نا، اچھا کھانا آتا تھا، وہ دیکھ کے کہتے تھے زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو میں بھی تسبیح کھانے والوں سے کہتا ہوں زندہ باد۔ اللہ کہتے ہیں، حدیث میں بیان کر رہا ہوں، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ جاؤ تم نے مجھے راضی کیا، میں تم سے راضی ہوا، پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو آخری دن میں ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں۔